حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں. اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو وہ نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے. تابعی ہیں، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہیں. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے. یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں، لعاب دہن شدہ پینے کا بھی بڑے صاحب بصیرت تھے. ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید. حضور میں نے مرید ہونا ہے. آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ، مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے. تابع داری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے. بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے. تو حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود 20 غلام ہیں، تیرا میرا سٹیٹس نہیں. میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا. عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا. جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کیے. ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. خواجہ حسن بصری نے نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا حضور ہر شے بیچ آیا ہوں. کہا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں، اب تو ایک ہو گیا ہے نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا، اب غلامی ملے گی. آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، 3 شرطوں پہ. ایک، اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا، کبھی رب اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض، کوئی چیز نظر آئے بھی تو شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا کہ میری نگاہ کی غلطی ہے. اور دوسرا، روز اپنے اوپر محنت کرنا، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے. اور تیسرا فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہنے کی ضرورت، تجھے اشارہ سمجھ جانا چاہیے. عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، ملتا کیا ہے. غلامی میں آ گئے. فرماتے ہیں 30 سال نوکری کی حضرت کی، 30 سال. لوگ کہنے لگے بابا پھر ملا کیا؟ فرمانے لگے تم نے بھی مطالبہ غلط کیا ہے، یہی تو میں کر بیٹھا تھا. کہا ملا کیا؟ آپ فرمانے لگے میرا اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا، ابھی میں سوچتا بھی پورا نہیں، میرا رب وہ چیز پہلے مجھے عطا فرما دیتا ہے. اور بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی. کٹھے ہو کے سارے گئے، آپ بغداد آئے ہوئے تھے، کٹھے ہو کے لوگ گئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرمائیں. تو کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھے ہیں میرے پاس، بارش کی دعا کر دیں. حضرت عبد الواحد بن زید کہنے لگے اے اللہ تجھے پتہ ہے یہ میرے دروازے تک آ گئے، پہنچ گئے، ابھی تک بارش نہیں آئی، اور لفظ پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے واسطہ میری اس عقیدت کا جو مجھے حضرت حسن بصری کے ساتھ ہے، اس عقیدت کا واسطہ، مجھے رسوا نہ کر. انہیں بھیجا کیوں تھا اگر برسانی نہیں تھی؟ دعا دیکھیں، محبت کے رنگ میں دعا ہو رہی ہے، واسطہ بھی محبت کا دیا جا رہا ہے. بغداد کے لوگ کہتے ہیں بس حضرت کے جملے بھی پورے نہیں ہوئے، رب کریم نے بارش عطا فرما دی. جملے بھی پورے نہیں ہوئے، اللہ نے بارش دے دی. محبت، پیار. میں نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی دوستوں کو، شاید یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ زیارت جو ہوتی ہے نا وہ عبادت سے افضل ہوتی ہے. زیارت عبادت سے افضل ہوتی ہے بعض معنی میں. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میں زیارت کرنے جا رہا ہوں، تو لوگ اس پہ بھی شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی ان کو کام ہی کوئی نہیں، اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں. سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو خوش ہو کے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اللہ کامل حج کا ثواب عطا کرے گا. یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ دیکھوں تو فرمایا 100 دفعہ حج کا ثواب. تو سال کے بعد حج ہو تو اگر دن میں 100 دفعہ ہو جائے تو زیارت افضل ہوئی کہ عبادت افضل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ،
اگر تو کسی عالم کے چہرے کو دیکھتا بھی رہے تو رب تجھے اپنی عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا. تو کر تو آپ زیارت رہے ہیں, ثواب کس بات کا مل رہا ہے؟ اس پر میں نے دلائل دیے تھے, وہ کسی جگہ ریکارڈ بھی ہوں گے. تو یاد رکھ لیں, محبت میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے. محبت جس کی کمزور ہو گئی ختم ہو گیا. ایک منٹ کے لیے بھی اپنے اوپر یہ یاد رکھیں, وہ کہا تھا حضرت سلطان بہو نے, جو دم غافل سو دم کافر. یاد رکھ, عقیدتوں میں جب لچک آتی ہے نا, جب کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے, کمزوری, پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہونے لگ جاتے ہیں. پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں, پھر گفتگو کے محتاج ہوتے ہیں, سمجھانے کے محتاج ہوتے ہیں, پھر توجہ دلانے کے. اور جب رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر رشتے بے ساکھیوں والے ہو جاتے ہیں, لنگڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کا حسن ضائع ہو جاتا ہے. اقبال نے کہا تھا, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. وہ کیفیت نہیں رہتی جس کو کہنا پڑا, بتانا پڑا, سمجھانا پڑا. اس نے تو بیساکھی مانگی ہے. بیساکھیاں نہ مانگیں, اپنی محبت کو دوام دیں. روز نئے سے نیا زاویہ. کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے, قریب رہنے والے کی محبت کم ہوتی ہے. یار کتنا بندہ قریب رہ سکتا ہے, حد ہوتی ہے نا. کہنے لگے یہ عجیب شخص ہے, ہمیں عجیب نسخہ بتا گیا ہے. کہتے ہیں قریب رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی, بلکہ محبت تو تب بڑھتی ہے کہ بندہ قبر میں بھی ساتھ ہی اکٹھا ہو جائے. وہ جاتی دفعہ مزار کا بھی ساتھ لے گئے. وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر